بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی شوق اور محبت سے سنتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، سکون اترتا ہے، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کی محفلیں زمین پر جنت کا منظر پیش کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے۔ وہ قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں ایسا درد اور ایسا اثر پیدا ہوتا تھا، سننے والے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلالی صحابی بھی قرآن سن کر نرم دل پڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی چند آیات نے ان کی زندگی بدل دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے اس قدر محبت کرتے تھے، اکثر راتیں تلاوت میں گزار دیتے اور کہا کرتے تھے اگر دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن سے سیر نہ ہو۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ فرماتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی قرآن تھا، ان کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی قرآن کی بڑی عالمہ تھی اور ان سے بے شمار احادیث مروی ہیں۔ ان کا شوق علم اور قرآن سے محبت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فرشتوں کے قرآن سننے کا ایک خوبصورت واقعہ حدیث میں ملتا ہے۔ ایک صحابی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قریب ہی ان کے گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے گھوڑا بے چین ہو جاتا۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نورانی بادل سا نظر آیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے جو اخلاص اور محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان دین کی زندگیاں بھی قرآن سے محبت سے بھری ہوئی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خدمت کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس جذبے کے تحت رکھی گئی تاکہ قرآن سنت کا علم پھیل جائے۔ ان کی زندگی سادگی، اخلاص، دین کی خدمت کا نمونہ تھی۔ وہ فرماتے تھے اصل کامیابی قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامت کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، تفسیر بیان القرآن لکھی ہے جو آج بھی بہت مقبول ہے۔ ان کے ملفوظات میں بار بار یہ بات آتی تھی انسان کی کامیابی قرآن سے ہے۔ ایک واقعہ اور ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور دل کی بے چینی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، دل کو سکون مل جائے گا۔ واقعی قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ صحابہ بزرگان دین کی زندگیوں میں ایک چیز مشترک تھی، قرآن سے گہرا تعلق، اور وہ صرف تلاوت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی تھی۔ آج
ہم اگر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قرآن کو اپنانا ہوگا۔ فرشتے آج بھی ان گھروں میں آتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ محفلیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، درود شریف پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، وہ جگہ نور سے بھر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کو اس محفلوں سے آباد کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں بھی نازل ہو۔ آخر میں یہی پیغام ہے، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، دلوں کو سکون مل سکتا ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک عجیب تاثیر ہے، ایسی تاثیر جو دلوں کو بدل دیتی ہے، روح کو جگمگا دیتی ہے، انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، وہ رات کے پچھلے حصے میں تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ رات کا سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ان کے لبوں سے نکلنے والی آیات فضا میں نور بکھیر رہی تھی۔ اچانک انہوں نے ایسا محسوس کیا جیسے ان کے ارد گرد ماحول بدل رہا ہے، ایک سکون اور ٹھنڈک سی دل میں اثر کر رہی ہے۔ جب انہوں نے غور کیا تو انہیں احساس ہوا یہ عام کیفیت نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کا ایک خوبصورت انداز بیان کیا جاتا ہے، وہ قرآن کو نہایت ٹھہر ٹھہر کر محبت کے ساتھ پڑھتی تھی، آیات کو واضح ادا کرتی تھی، گویا کہ ہر لفظ دل سے نکل کر دل میں اتر رہا ہے۔ ان کی تلاوت سننے والے کہتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے قرآن جو بول رہا ہے وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن کو جلدی جلدی نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔